بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 9 جون ہے سال 2022۔ امپورٹڈ اتحاد کو پہلا جھٹکا لگا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کی لڑائی ہو گئی ہے۔ اس کی دلچسپ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ریڈ زون میں آج بڑا دنگل ہوا ہے، قیدیوں کی گاڑیاں منگوائی گئی ہیں، مظاہرین بالآخر پارلیمنٹ میں جانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ میں آج بڑا ڈاکہ پڑا ہے، کپتان کا کہا ہوا سچ ثابت ہوا ہے۔ اس حوالے سے بھی بڑی خبر ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن آج کی 2 اموات بہت بڑی خبریں تھی۔ ایک ڈاکٹر عامر لیاقت خان کی موت، اس کی ابھی پوسٹ مارٹم ہوگی تو وجہ معلوم ہوگی۔ مختلف متضاد اس وقت باتیں آ رہی ہیں، جو بھی ہوگا اس پر بات کرتے رہیں گے۔ مقصود چپڑاسی کی دبئی کے اندر جو ڈیتھ ہوئی ہے، اس پر بہت سارے سوالات اٹھ چکے ہیں، اور پوسٹ مارٹم جو رپورٹ آئی ہے وہ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ لیکن جس طریقے سے اس غریب آدمی کو استعمال کیا گیا ہے، ہر بندہ پاکستانی وہ پریشان ہے کہ 20-25 ہزار روپے ماہانہ پر کام کرنے والا ملازم جو کرائے کے مکان کے اندر آج بھی اس کی فیملی رہتی ہے، اور اس کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کیا، اور وہ ظالم لوگ آج اس ملک پاکستان کے حکمران ہیں۔ شہین صاحبائی، کل آپ کو علم ہے DGI-SPR نے اور بڑا سخت رد عمل دیا، لیکن انہوں نے آج سے 1 مہینہ پہلے 9 مئی کو ایک ٹویٹ کیا ہے۔ وہ ٹویٹ بڑا زبردست ہے۔ انہوں نے کہا کہ رضوان FIA والا بھی گیا، یعنی ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ ہو گئی، عام تفتیشی افسر تھا شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کیس میں۔ ایان علی والا انسپیکٹر بھی گیا، اس نے بھی منی لانڈرنگ کے اندر آپ کو علم ہے وہ بھی تفتیشی تھا۔ راجہ رینٹل والا کامران فیصل بھی گیا، جس طریقے سے راجہ پرویز اشرف کا یہ کیس تھا۔ بے نظیر کے قتل کرنے والا خالد بھی گیا، ویڈیو والا جج بھی گیا، اور رازوں کا امین رحمان ملک بھی گیا، اور بھی بہت نام ہیں۔ وہ آج سے مہینہ پہلے کہتے ہیں اب مقصود چپڑاسی جو ہے اس کو اپنی خیر منانی چاہیے، اللہ کی رسی صرف چوروں پر مہربان ہے، آخر کب تک؟ یعنی انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ مقصود چپڑاسی جو ہے وہ اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، اس کی موت ہو سکتی ہے۔ اور آج انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا ہے کہ مقصود چپڑاسی بھی گیا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر رضوان، ایان علی اور باقی لوگوں کے بعد اس طرح کی خبر آئے گی، کوئی اس کی موت کی انکوائری کروائے گا، سوچیں گے بھی نہیں۔ یعنی سب ملے ہوئے ہیں، اور اس ملک کے اندر عوام کو چونا لگایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہی ڈاکہ جس کے لیے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سے پہلے عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی ہے، بہت کر دی ہے، اس پر تو آج بڑے اعداد و شمار ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس وقت جو ہے جو اوورسیز کا ووٹ ڈالنے کا بل تھا، جس کے انتخابی اصلاحات کا انہوں نے نام نہاد عنوان دیا، یہ سارے چور ٹھگ ڈاکو یہ اسی لیے جہاں پر حکومت کے اوپر مسلط ہوئے ہیں ریاست پاکستان پر، تاکہ NRO 2 لے سکے، ان کے مقدمات ختم ہوں۔ تو ان کو خطرہ تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے، تاکہ انہوں نے جو جعلی ووٹوں کا اندراج کیا ہوا ہے وہ پکڑا جائے گا۔ دوسری طرف اوورسیز پاکستانی، جن میں مور دین 90% جو ہے وہ عمران خان کے حامی تھے، وہ بھی ان کو خطرہ تھا۔ تو آنے انتخابی اصلاحات، یعنی بل کا عنوان ہے انتخابی اصلاحات، اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے NRO 2 لینا ہے، اور اس کے اندر آج بل آ کر یہ انتخابی بل پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نیب آرڈیننس کے اندر ترمیم کرا دی گئی ہے۔ اب جو یہاں پر شہباز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، نواز شریف ہیں، اور آصف زرداری ٹائپ جو بڑے لوگ ہیں جن پر بڑے سخت الزامات ہیں، اب نیب آرڈیننس کے تحت ان کو شک کے فائدے دیے جائیں گے، اور تیزی کے ساتھ ضمانتیں ہوتی آپ کو نظر آئیں گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگرچہ اس پر سو موٹو ایکشن لیا ہوا ہے، لیکن جب پارلیمنٹ ایک قانون بنا دیتی ہے تو یقیناً وہ اس کو توڑ نہیں سکتی۔ اس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے تشریح کرنی ہے، سوائے اس کے کہ آپ PTI کے لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یقینی طور پر۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ یہ ڈاکہ آرام سے پڑا، اور عمران خان یہ بتاتا رہا کہ یہ صرف اس ڈاکے کے لیے آئے ہیں، یہ اپنے کیسز معاف کروانا چاہتے ہیں۔ پہلے جب قومی اسمبلی سے یہ بل منظور ہوا، سینٹ سے ہوا، تو پھر جو ہے وہ صدر پاکستان نے اس پر دستخط نہیں کیے تھے۔
لیکن جب صدر نے واپس بھیجا دوبارہ آج مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر یہ ڈاکہ پڑا ہے۔ اب اس ڈاکے کے خلاف آج پی ٹی آئی کی خواتین اراکین انہوں نے احتجاج کیا، ریڈ زون میں وہ داخل ہونے میں کامیاب ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کے گیٹ کے سامنے کمل شوذب جو اس وقت پی ٹی آئی کی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں، عالیہ حمزہ ملک اور باقی جو خواتین ہیں وہ پہنچی وہاں، انہوں نے احتجاج کیا، پھر گیٹ کے اوپر وہ چڑھی، میڈیا نے پھر ان کو کوریج دی، چونکہ یہاں پر کوئی اس طرح کا کام کریں گے تو میڈیا کوریج دے گا، ورنہ اس وقت ہدایات ہیں کہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا تاکہ ان کو ارریلیونٹ کیا جائے، لیکن عمران خان پاکستان کی سیاست میں ارریلیونٹ نہیں ہو سکتا، یہ سارا الیکٹرانک میڈیا یہ اس وقت ارریلیونٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ خواتین جو ہے وہ وہاں پر پہنچی، نعرے لگائے گئے اور بتایا گیا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، آج یہ آپ بہت بڑا ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کا جو بل ہے اس کو آپ نے بدل دیا ہے، پھر آپ نے ای وی ایم مشین جو ہے اس پر بھی آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، اور خاص طور پر نیب قانون کے اندر جو تبدیلی کی ہے یہ آپ بدماشی کر رہے ہیں اور اپنی چوری اور ڈکیٹی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے باہر تحریک انصاف کی خواتین نے غدار غدار کے نعرے لگائے، اس پر پھر ہم نے دیکھا سیکیورٹی کا حصار توڑ کر وہ وہاں پر پہنچی، پھر پارلیمنٹ کے سین تک پہنچ گئی، پھر جو قیدیوں کی گاڑی ہے وہ پہنچائی گئی، لیکن چونکہ تعداد ایک علامتی اتحاد تھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ پر انہوں نے حملہ کر دیا ہے، اور وہ پارٹی دعویٰ کر رہی ہے جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں اس وقت حالات ہیں، اور وہ کہتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج۔ اس وقت امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ پاکستان کو جس طرح نوچ رہی ہے، جس طرح غریب جو ہے اس کو جو عزت ہے وہ تار تار کی جا رہی ہے، کوئی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے، پھر مہنگائی نے غریب آدمی کا جینا دوبر کر دیا ہے، اور اوپر سے یہ امپورٹڈ لوگ کہہ لگا رہے ہیں، اور میں ان بے شرموں پر بڑا حیران ہوں جو صحافت کے اندر ہیں، پہلے مہنگائی کرتے تھے، جو سیاست میں ہے ایم پی ایم ٹائم وہ پہلے مہنگائی کرتے تھے، لیکن اب ان کو سانپ سونگ گیا ہے، چونکہ ان کے بڑوں نے جن کے ہاتھ میں ان کا پٹا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ نے چپ رہنا ہے، عوام بے شک جیسے بھی حال میں ہو آپ نے اب خاموش رہنا ہے اور اس شہباز شریف کے اس امپورٹڈ حکومت کا حصہ رہنا ہے۔ تو یہ اگلے چونکہ آپ کو علم ہے کہ چند دنوں کے اندر عمران خان نئے لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اگرچہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا آرام کریں چونکہ اب خود ہی عوام لانگ مارچ کے لیے نکلے گی۔ دوسری طرف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ جب بھی یہ دیکھ کھلے گی ایک ایک بوٹی پہ یہ ساری پارٹیاں لڑائی کریں گی۔ یہ ان کی پہلے دن کی ایک پورا جو لالچ کے اندر بنے ہوئے اتحاد ہوتے ہیں، مفاد پرستی پر ان کا انجام ایسے ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ ایک تو ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی ان کے 11ویں مرتبہ آپس کے اندر بیٹھنے کے باوجود وہ معاملات فائنل نہیں ہو رہے، خاص طور پر جس طرح کے بلدیاتی نمائندوں کے لیے آرٹیکل 140A کے تحت ایم کیو ایم اختیارات مانگ رہی ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے پورا اختیار ہو، وہ ڈیولپمنٹ کریں، جو فنڈ ہیں وہ کراچی کی شہری حکومت کو ملے۔ پیپلز پارٹی یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو 11ویں مرتبہ جو بیٹھے ہیں مذاکرات کے اندر ایم کیو ایم کی لیڈرشپ، وہ مذاکرات بھی ناکام ہوئے ہیں، وہ پھڈا ابھی چل رہا ہے، لیکن ایم کیو ایم کو اپنے بڑے ابا جی کا انتظار ہے، وہ ادھر شکوہ کرتے رہیں گے، جائیں گے کہیں نہیں۔ لیکن اب مولانا اور زرداری کا یہ بڑا پھڈا پڑ گیا ہے، اور جو لوگ سندھ کو جانتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے، یہ جو ملحقہ علاقے ہیں بلوچستان کے اور پنجاب کے، جیکب آباد، آگے شکارپور، اس کے ساتھ جو ہے وہ لاڑکانہ سے آگے سکھر، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر جمعیت علماء اسلام اس کے خاصا ووٹ بینک ہے۔ اور خالد محمود سومرو جو ہوتے تھے، اس وقت آپ کو علم ہے کہ وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی اور جو جے یو آئی ہے ان کا آپس میں ہمیشہ مقامی طور پر پھڈا رہتا ہے۔ وقتی طور پر چونکہ بڑے ابا جی نے ان کو بٹھایا تھا، لیکن اب یہ آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، چونکہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، آپس کے اندر ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر فضل الرحمان کی پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ مقامی سطح پر اتحاد کیا ہے۔ اب یہ بڑی عام خبر ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہم خیال جماعتوں کے تعلقات میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ جے یو آئی نے
सिंध बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से भरपूर मुकाबला करने का फैसला किया है। अब ये कहेंगे जी हम सियासतदान हैं, हमने इकट्ठे मुकाबला करना होता है, लेकिन इमरान खान चूंकि बहुत हमें तंग कर रहा था तो इसलिए मुल्की मफाद में हम ये कर रहे हैं। अब आगे JUI ने सिंध हुकूमत पर बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आयद करते हुए ये पीपल्स पार्टी से मुकाबले के लिए PTI से भी सीट एडजस्टमेंट की है। यानी फजलुर रहमान की जो पार्टी है, फजलुर रहमान के कहने पर वो अब कह रही है कि ये हमारे साथ यहां धांधली हो रही है। भाई आपके साथ अगर धांधली हो रही है तो आप मरकज में उनके साथ क्यों बैठे हुए हैं? शिकारपुर और जैकबाबाद में जो JUI है उसके बाद कौंसल में सीट एडजस्टमेंट हुई है। JUI ने बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के लिए हर जिले में जलसों का इनेकाद का फैसला किया है। 18 जून को JUI बल्दियाती इलेक्शन में सखर में जलसा करने जा रही है और जलसे से सरबराह फजलुर रहमान वो खिताब करेंगे। 14 इजला के अंदर ये पहले मरहले के अंदर पोलिंग होगी 26 जून को। तो इसी महीने की 26 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात हैं। मकामी सतह पर इनके अपने कारकुनान लड़ाई कर रहे हैं। फजलुर रहमान आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है और उस जलसे के अंदर आप देखेंगे जाली तौर पर ये एक दूसरे पर बरसेंगे। लेकिन इमरान खान ने जब इनका दाना पानी थोड़ा कम किया है तो उसके ऊपर ये बड़े शेर बन रहे थे। लेकिन अब जब देख खुली है तो एक एक बोटी पर लड़ाई शुरू है और ये इस वक्त MQM और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात शदीद हो रहे हैं और जमीयत उलमाए इस्लाम और पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा ये सारी बातें की जा रही हैं। भाई एक पार्टी अगर चोर है, डाकू है तो उसके साथ इत्तेहाद करने वाला भी तो डाकू है। तो अब आप वफाक के अंदर इत्तेहाद करें और वहां पर खेल खेलें, ये मुनासिब बात नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये एक्सपोज होंगे। एक तरफ महंगाई की वजह से आवाम जो है उसका जीना दोबर हो गया है, वो बाहर सड़कों पर होगी, इमरान खान सड़कों पर होंगे, आपस के अंदर जो है इनकी बंदर बांट पर लड़ाइयां होंगी और फिर बिलाखिर ये शायद मुश्किल है कि अपना जिस तरह दावे कर रहे हैं ये टन्योर मुकम्मल कर सकें। लेकिन पाकिस्तान की अवाम की बका इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत जो है उसके खात्मे में है। देखते हैं कब होता है, कब तक इनको सहूलतकार बचाते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।